وہ جو نہ تھے تو کچھ وہ جو نہ تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تو کچھ نہ ہو، جانے ہو جہان کی، جانے ہو شفیعنا صلی محمد۔ کوئی دنیا نہیں ہم کا تیرا، ہو جو حاکم کو میسر یہ نظارہ تیرا، یہ بخشش میں یہ رضا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ میں ہے پیامی خدا کا جانے، ہر ان کی
تیرا گئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے گزارے محسن اب بڑھاپے میں خدا یوں ہمیں صدقہ تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع اسے صفات کا وسیلہ تیری سرکار ملا جو میرا تیرا جو میرا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين المتطهرين وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. محترم صاحبان ذی وقار، عوام اہل سنت، دینگاہ کے اہل سنت کے جوانوں اور ہمارے مستقل نمازی حضرات، جتنے بھی جامعہ کے اور عیدگاہ کے متعلقین ہیں، معاونین ہیں، محبین ہیں، ان سب کی طرف سے میں قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب زید مجدہ وطال عمرہ آپ کی آمد کے حوالے سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. قبلہ مفتی صاحب کا معاملہ بڑا الگ ہے دیگر ہمارے اہل علم اور اہل بصیرت حضرات سے، کہ مفتی صاحب اہل سنت میں
وہ واحد مقتدا ہیں اس وقت کہ جو نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر اہل سنت کی بصیرت افروز ترجمانی کرتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ فلسطینی کاز کا مسئلہ ہو، وہ پاکستان انڈیا کی وار ہو، وہ مشرق و مغرب کے فتنے ہوں، جیسی بھی صورتحال ہو، قبلہ مفتی صاحب کے تبصرے جو سوشل میڈیا کے اوپر آتے رہتے ہیں انہیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب کی جو حص ہے جہاں بینی کی وہ کافی تیز بھی ہے، اور وہ ایسی ہے کہ مقتدائے حال کے موافق ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتی ہے. تو آج آپ قبلہ تشریف لائے ہیں، ہماری آڈینس یا ہمارے جو احباب ہیں، دوست احباب، وہ انشاءاللہ اس کا ضرور محبت سے خیال رکھیں گے کہ وہ مشکل باتیں آپ کے سامنے ایسی نہیں کریں گے جسے آپ سمجھ نہیں سکتے. لیکن یہ محفل یا ان کا جو خطاب ہے یہ ایسا خطاب نہیں ہے کہ آپ ہر جملے پر واہ واہ کہیں، سبحان اللہ کہیں. ان کا جو بھی جملہ ہے اس کو آپ نے غور سے سماعت فرمانا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے اور اس سے سبق سیکھنا ہے. یہ ہمارے ان علماء میں سے ہیں کہ جو سبحان اللہ کا تقاضا نہیں کرتے. وہ پنجابی چ کہندے نے کہ بندے دی آندراں وچوں بھی سبحان اللہ خود نکل آندا ہے جے گل نوں سمجھ آ جائے. اس واسطے قبلہ مفتی صاحب دا ایتھے آنا، ساری دعوت قبول کرنا، یہ سارے واسطے بہت بڑے اعزاز دی گل ہے، خصوصاً میرے واسطے، مرکزی جامع مسجد عیدگاہ دی کمیٹی واسطے، سارے دوست احباب واسطے. تو گزارش میری صرف اتنی ہے کہ آپ نے ہر جملے نو غور نال سننا بھی ہے اور انہوں سبق دے طور سے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. میں بلا تاخیر حامی اتحاد سنت، رہبر ملت اسلامیہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ مجدہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے حسین انداز سے، اپنے معتدل مزاج کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائیں اور عقل حاضر مقتدائے حال کے موافق حالات حاضرہ کے تحت ہمیں یہ رہنمائی فرمائیں کہ ہم آج کے زمانے میں اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کے اندر، اس نیو ایرا کے اندر اپنے ایمان کو تازگی کیسے بخش سکتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، الصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین، حبیبنا و حبیب رب العالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، سید الرسل والنبیین، سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. وبعد. مرکزی
جامع مسجد، عیدگاہ، دین گاہ کے خطیب محترم اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے محتمم حضرت علامہ صاحبزادہ محمد قدیس رضا صاحب، ان کے برادر عزیز علامہ صاحبزادہ محمد ومیز المصطفیٰ صاحب، مہمان خصوصی علامہ صاحبزادہ عبد الصمد عابد صاحب، مرکزی جامع مسجد عیدگاہ کی انتظامیہ کے معزز عہدیداران و اراکین، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے لائق الفائق ضیاء القرآن، جامعہ رضویہ ضیاء القرآن کے لائق الفائق قابل احترام اساتذہ کرام اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والے خطباء کرام، مدرسین کرام، علماء و مشائخ، معززین علاقہ، اور آج کل آن لائن کا دور ہے، اگر اس مرکزی عیدگاہ اور اس جامعہ سے محبت کرنے والے ملک سے باہر بھی ہمارے ساتھ شریک مجلس ہیں، تو ان سب کی تکریمات، تشریفات اور اعزازات کے ساتھ اس ادارے میں تعلیم پانے والے طلباء کرام، معززین علاقہ، اس ادارے کی تقریبات میں، اس مرکز کی تقریبات میں ظاہر ہے کہ اس کے بانی استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا ابو الضیاء محمد حنیف صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ اور فقیہ العصر استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رضا المصطفیٰ کیلانی مجددی رحمہ اللہ تعالی، چونکہ ان ہستیوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ تقریب منعقد ہے، تو سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس مرکز اور جامعہ کی خدمات کو ان کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ فرمائے۔ ان دونوں اداروں کے معاونین، محبین، منسلکین اور جملہ حاضرین، آپ سب کی تکریمات کے ساتھ میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ چونکہ
یہ اجتماع میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے، منسوب ہے، اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس سے ہماری مراد کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے ملک میں سیرت النبی کے نام سے بھی جلسے ہوتے ہیں اور میلاد النبی کے نام سے بھی ہوتے ہیں، دونوں درست ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، ہمارا تعلق دونوں سے ہے۔ عربی زبان میں مولد کے معنی ہیں جائے پیدائش، اور میلاد کے معنی ہیں کسی کی ولادت کا وقت، دن، مہینہ، سال مراد ہوتا ہے۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا مطلب آپ کی ولادت باسعادت پر امتی کی حیثیت سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں نذرانہ تشکر بجا لانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور سے ثابت نہیں ہے، میں عرض کروں گا کہ تشکر میلاد مصطفیٰ منانا خود سنت مصطفیٰ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ فسئل عن صوم یوم الاثنین، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ذاک یوم ولدت فیہ، میں ہر پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میرے میلاد کا دن ہے، یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ وفیہ بعثت، اور آپ نے فرمایا کہ میری نبوت کا ڈکلیریشن بھی اسی دن جاری ہوا۔ اور انزل الیہ، یا مجھ پر پہلی بار وحی ربانی بھی پیر کے دن نازل ہوئی، لہذا ان تینوں نعمتوں کے تشکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر، میں اللہ کی بارگاہ میں ہر پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ یہ حضور کی سنت، یہ حضور کا معمول۔ تو ایک بار ہم ربیع الاول شریف کے چاند کا اعلان کر رہے تھے، مجھے سے میڈیا نے کہا کہ پیغام دے دیں، میں نے کہا میں حضور کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث میں نے بیان کی، چونکہ ہمارے ساتھ سارے علماء ہوتے ہیں ہر مکتب فکر کے، تو ایک اہل حدیث عالم نے کہا تو پھر آپ یہ کہیں کہ روزہ رکھا کریں، میں نے کہا یہ بھی قبول ہے۔ ہم یہاں سے اترتے ہیں، جو پہلی اہل حدیثوں کی مسجد آئے تو آپ وہاں ممبر پہ بیٹھ کر کہیں
کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں یہ تو سال کے بعد میلاد مناتے ہیں. سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ ہر پیر کو میلاد منانا چاہیے. اور میں عرض کروں گا کہ ہماری کوتاہی ہے، ہونا ایسا ہی چاہیے. آپ کو توفیق ملے تو روزہ رکھ لیں، توفیق ملے تو نوافل پڑھ لیں، توفیق ملے تو تلاوت و اذکار و تسبیحات و درود پڑھ لیں، اور باری تعالیٰ کی توفیق ملے تو کوئی صدقہ دے دیں. یہ تمام صورتیں تشکر میلاد کے لیے جائز ہیں، ہمیں تسلیم ہیں، قابل قبول ہیں. پھر قرآن سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے، رب کائنات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اللہ فرماتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو، ان کے میلاد کے دن، پیدائش کے دن، جب ان کا وصال ہوگا اور جب قیامت میں دوبارہ ان کو زندہ اٹھایا جائے گا. تینوں ایونٹس پر اللہ فرماتا ہے کیا ہو؟ سلام ہو. اور اسی سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میرا وصال ہوگا، اور جس دن قیامت میں مجھے زندہ اٹھایا جائے گا. ہمارا میلاد بھی یہی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ ہے یہی ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے میلاد کے دن ان پر سلام ہو، سب انبیاء کرام کے میلاد کے دن ان پر سلام ہو، اور سب نبیوں کے آقا کے میلاد کے دن آپ پر سلام ہو. بس سنتے جائیں. لہذا قرآن سے بھی آپ نے سن لیا، حدیث سے بھی آپ نے سن لیا، اور ہمارے نزدیک تشکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا حضور کی بھی سنت ہے، اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، اور رب مصطفیٰ کی بھی سنت ہے. تو ایک تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. جہاں تک صلاۃ و سلام کا تعلق ہے تو خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ صلاۃ ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. سو اے مومنو، تم بھی اس سنت الہی کو بجا لاتے ہوئے اس نبی مکرم پر صلاۃ بھی بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو نماز ادا کرنے میں سنت مصطفیٰ ہے، اور حقیقت میں عبادت رب مصطفیٰ ہے. مگر
सलातो सलाम सुन्नत मुस्तफ़ा भी है और सुन्नत रब मुस्तफ़ा भी है, और ये कुरान से साबित है, इसमें कोई इख्तिलाफी मसले की कोई बात नहीं है। अलबत्ता खड़े होकर कोई नहीं पढ़ता, हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों कि नमाज की एक फॉर्मेशन, एक तरीका शरीयत में मुकर्रर है, हम उसके पाबंद हैं। तकबीर तहरीमा, क़ियाम, क़िरात, रुकू, सुजूद, तशहुद, तस्लीम। लेकिन सलातो सलाम के लिए कोई हैत, कोई फॉर्मेशन कुरान और सुन्नत में मुकर्रर नहीं है। लिहाजा कोई चाहे तो खड़े होकर पढ़े, चाहे तो बैठकर पढ़े, चाहे तो चलते फिरते पढ़े, चाहे तो लेटकर पढ़े, सब जायज है। ये सिर्फ दुरूद मुस्तफ़ा के लिए नहीं, जिक्र रब मुस्तफ़ा के लिए भी जायज है। कुरान में फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार, कि जमीन और आसमानों की पैदाइश और निजाम गर्दिश लैलो नहार में, रोटेशन ऑफ डे एंड नाइट, अल्लाह फरमाता है इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। ए मौला, वो अक्लमंद कौन है? अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ये अक्लमंद वो हैं कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं हालत क़ियाम में, हालत क़ुऊद में बैठे हुए और करवटों के बल लेटे हुए। तो जब इन तीनों कैफियत में रब मुस्तफ़ा का जिक्र जायज है तो मुस्तफ़ा का भी जायज है। और वयतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, तो जिक्र जबान से करना, दुरूद व सलाम जबान से पढ़ना, ये जबान की इबादत है। और अल्लाह फरमाता है, इस कायनात में जो मैंने पैदा की है, मेरी कुदरत की जो निशानियां हैं, हिकमतें हैं, मसलहतें हैं, उनमें गौर व फिक्र करना, ये भी मोमिन का काम है। और जब गौर व फिक्र करता है, एक तवाजुन, एक एतदाल, एक नज्म, एक डिसिप्लिन, एक तरतीब, एक कंट्रोल देखता है, तो बेख्तियार पुकार उठता है कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। ए परवरदिगार, तूने ये कारखाना कुदरत बेमकसद पैदा नहीं फरमाया। अलबत्ता हमें तो अपने दोस्तों के बैठकर पढ़ने पर कोई एतराज नहीं है, चलते फिरते पढ़ने पर भी कोई एतराज नहीं है, बल्कि लेटे हुए पढ़ने पर भी कोई एतराज नहीं है। अगर उन्हें हमारे क़याम पर कोई एतराज हो, न इसको हम फर्ज समझते हैं, न इसको वाजिब समझते हैं, न सुन्नत समझते हैं, ये मुस्तहब्बात में से, आदाब में से है। तो एक मरतबा मैंने कहा कि जब हमारी कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस होती है तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं और कौमी तराना खड़े होकर पढ़ते हैं। हर मकतबे फिक्र के उलमा खड़े हो जाते हैं, अहले सुन्नत के हों, देवबंदी मकतबा फिक्र के हों,
اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، حالانکہ ترانے کے لیے کھڑے ہونے کا حکم نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ فقہ میں ہے۔ یہ جدید دور کا ایک ڈیکورم ہے، آداب ہیں کہ دنیا نے اس کو ایک ادب بنا لیا ہے کہ قومی ترانہ ہوتا ہے، ملی ترانہ ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر سن لو۔ تو میں نے کہا اگر قومی اور ملی ترانہ کھڑے ہو کر پڑھنا جائز ہے اور کسی مسلک کے کسی عالم کو اس پر اعتراض نہیں ہے تو ترانہ عظمت مصطفیٰ بھی جائز ہونا چاہیے۔ آپ اعتراض نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں آپ پر اعتراض نہیں ہے، یہ کنٹروورشل یا کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کا ذوق جیسے چاہے اس کے مطابق پڑھے اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرے۔ اس کے بعد قرآن میں تفکر کی بات کی گئی ہے کہ غور و فکر کرو، اس نظام قدرت میں غور و فکر کرو۔ پھر فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں گے آفاق عالم میں اور خود انسان کے اپنے وجود میں۔ یعنی ایک کائنات تو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، ایک کائنات آپ کے اندر رچی بسی ہے، اپنے اندر بھی جھانکا کرو۔ وفی انفسہم، ہم اس پر بھی غور کریں تو بڑی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ جو ہمارا چہرہ ہے اس کا رقبہ ایک بالش سے زیادہ ہے نہیں ہے۔ آج بھی 8 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں اور اتنے ایریے میں یہ نقشہ خالق نے بنایا۔ کیوں؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورت گری فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ واللہ الخالق البارئ المصور، وہ مصور ہے، اس کی شان ہے۔ اور یہ تو 8 ارب آج کے نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جب محشر میں جمع ہوں گے تو ہر ایک کو جدا پہچانا جائے گا یا نہیں پہچانا جائے گا؟ گڑمڑ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر چہرہ بھی بہت بڑا ہے، یہ انگلی کا پورا کتنا ہے؟ اور آپ کے 2 ہاتھوں میں کتنے پورے ہیں؟ 10۔ آج آپ کی پہچان کے لیے کہ یہ پورا ہی کافی ہے۔ آپ نادرا میں شناختی کارڈ بنانے جاتے ہیں، پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں، امیگریشن پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انگلی رکھو۔ کتنا ایریا ہے؟ اور 8 ارب کے 10 پورے 80 ارب پورے ہو گئے۔ اس میں کتنے مسام بن سکتے ہیں، لیکن ہر ایک دوسرے سے جدا۔ ہے کوئی ایسا خلاق؟ ہے کوئی ایسا مصور؟ اور یہ بھی چھوڑو، کہتے ہیں کیمرے کے سامنے آؤ، آنکھیں کھولو، ادھر آنکھ کی پتلی دکھاؤ گے ادھر آپ کی تصویر آ جائے گی۔ اتنی میرے رب کی
خلاقی ہے، مصوری ہے، کاریگری ہے، کمال ہے، جس کا ایک مظہر خود انسان ہے۔ اگر انسان اپنا مطالعہ کرے، اگر انسان اپنا جائزہ لے، حدیث پاک میں ہے ایک صحابی کے ہاں بچے کی ولادت متوقع تھی، کہ ما یولد لک، کیا خیال ہے تمہارے ہاں کیا پیدا ہوگا؟ اس نے کہا اما غلام و جاریہ، یا بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی۔ میرے آقا نے پوچھا بما یشبہ، کس کے مشابہ ہوگا؟ اس نے کہا اما اباہ و اما امہ، باپ کے مشابہ ہوگا یا ماں کے مشابہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ماہ ٹھہر جا، فرمایا کہ جب نطفہ قرار پاتا ہے ماں کے رحم میں تو اس کے ماں باپ سے لے کر حضرت آدم و حوا تک جتنے اس کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں سب صورتیں اس کے سامنے گردش کرتی ہیں اور کسی ایک صورت کو اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ ذرا گورے رنگ کے تھے، ان کے صاحبزادے اسامہ ذرا سانولے رنگ کے تھے۔ لوگوں نے تان کیا کہ ان کا بیٹا نہیں ہے، رنگ نہیں ملتا۔ تو مدینہ منورہ میں کوئی مدلجی جو قیافہ شناس تھا وہ آیا تو دو آدمی لیٹے ہوئے تھے، ایک لمبی چادر سر سے لے کر ٹخنے تک دونوں پر پڑی ہوئی تھی اور دونوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا بعدہ من بعد، یہ مجھے باپ بیٹا لگتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاؤں سے پہچانا جائے، بعدہ من بعد۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے، تبرق اساریر وجہہ، آپ کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا ابھی مدلجی آیا اور یہ باپ بیٹا چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، پاؤں نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا یہ باپ بیٹا ہیں۔ تو حضور کو خوشی ہوئی کہ جو تان کیا جا رہا تھا انہی کے بندے کے ذریعے اس کی کلیئرنس ہو گئی۔ یہ خلاقی ہے، یہ میرے رب کی کاریگری ہے۔ اگر ہم اس کی قدرت، یہ پورے کارخانہ قدرت کا مطالعہ تو بعد کی بات ہے، انسان اپنا مطالعہ کر لے تو وہ خالق کو پہچان لے گا۔ ایک بزرگ نے لکھا کہ ایک پرانے زمانے میں ایک جوہری تھا، جیولر، اس کے پاس ایک بڑا پریشیس کاسٹلی ڈائمنڈ تھا، بڑا قیمتی، اور پرانے زمانے میں سفر جنگلوں میں، بیابانوں میں، پیدل خچروں پر ہوتے تھے۔ ایک چور کو پتا چل گیا کہ اس کے پاس ہیرا ہے۔ اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بس اس نے کہا میں اصفہان جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی ادھر ہی جاتا ہوں، دونوں رفیق سفر بن جاتے ہیں۔ جوہری نے کہا ٹھیک ہے چلو، چل پڑے۔ دن بھر سفر کیا، رات کو پڑاؤ ڈالا تو چور نے جوہری سے کہا اگر ہم دونوں سو جائیں گے تو کوئی آ کر لوٹ لے گا، بہتر ہے کہ آدھی رات تک ایک جاگے، دوسرا سوئے، پھر دوسرے کو جگائے وہ پہرا دے اور پہلا سوئے، اور کہا کہ پہلے آپ جاگیں۔ جوہری نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ آدھی رات تک وہ جاگے، آدھی رات کے بعد اس کو اٹھایا، خیر صبح ہو گئی۔
ہفتہ 2 ہفتے مہینہ سفر گزرا تو جوہری نے کہا کہ بابا میرا گھر آ گیا ہے، اب خدا حافظ، آپ جائیں اپنی منزل کی طرف۔ تو چور نے کہا بھائی میں جا تو رہا ہوں، میں تو پیشے کے لحاظ سے اصل میں چور تھا، میں تو آپ کا ہیرا چرانے آپ کے ساتھ لگ گیا تھا، لیکن آپ میرے بھی استاد نکلے کہ آپ یہ ہیرا رکھتے کہاں تھے، کیونکہ آپ کی تھیلیوں میں، پوٹلیوں میں، جیبوں میں، کپڑوں میں، سامان میں، جہاں جہاں ممکن تھا میں مہینہ بھر ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے نہیں ملا۔ اس نے کہا تجھے مل بھی نہیں سکتا تھا، جس کو اپنی خبر نہ ہو وہ قیمتی دولت کو کیسے پا سکتا ہے؟ اس نے کہا تم رات بھر میرے سامان میں تلاش کرتے تھے، میں سونے سے پہلے وہ ہیرا تمہارے سامان میں رکھ دیتا ہوں۔ تو اس لیے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو خود کو پہچان لے وہ رب کو پہچان لیتا ہے، اور جو خود کو نہیں پہچانتا تو کبھی بندہ بھی خدا بن بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مومن کی حیثیت سے اس کائنات کا مطالعہ بھی کرنا ہے۔ یہ دوسروں کا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری مومنوں کی ہے۔ ابھی یہ سیلاب گزرے، تباہی آئی، اس نظام پر آپ نے غور کیا کہ کہتے ہیں مانسون کی بارشیں ہیں کہ بحر ہند اور بحیر عرب سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو اپنی رحمت کی بشارت دینے کے لیے بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، تم نے کبھی سوچا کہ ہم پانی سے لدے ہوئے بھاری بادل اٹھاتے ہیں، اٹھتے کہاں سے؟ سمندر کے اوپر سے، پھر ہم ان کو ہکا کر لے جاتے ہیں کسی بیاب و گیا سرزمین پر برسانے کے لیے، ادھر سے چلتے ہیں، ہمالیہ سے ٹکراتے ہیں اور واپس لوٹ کر پھر برستے ہیں۔ علامہ اقبال نے پاکستان سے پہلے کہا تھا اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ سب سے بڑی چوٹی جو ہے ہمالیہ کی، ایک کیٹو پاکستان میں ہے اور ایک برما میں ہے۔ تو یہ پہاڑ جب اٹھائے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، ہوائیں ان بادلوں کو دھکا دیتی ہیں، پھر فرماتا ہے ثم یؤلف بینہ، پھر بادلوں کو جوڑتا ہے، جوڑنے کے بعد تہ در تہ تہیں جماتا ہے۔ فرمایا کہ پہاڑوں کی مانند بادل اوپر تلے فضا میں معلق ہوتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ایک گلاس پانی آپ اوپر اچھالیں، اس کو روک سکتے ہو فضا میں؟ ایک قطرہ پانی روک سکتے ہو؟ تو پھر جب
मिलियंस ऑफ टन्स, लाखों करोड़ों टनों के हिसाब से इस रब्बे कायनात ने यह पानी फजा में मुअल्लक कर रखा है। कभी उसकी कुदरत पर तुमने गौर किया? उसकी शान पर गौर किया तुमने कभी? वअरसलना लवाक़िहा, अल्लाह फरमाता है, लाक़िहा कहते हैं 10 माह की गावन ऊंटनी को, भारी होती है। फरमाया कि इस तरह हम पानी से जल थल बादल हम भेजते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था कि पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि मौसमियात वालों की पेशन गोइयां सही नहीं निकलती। और मैंने कहा बाबा, इन बादलों को मौसमियात वाले नहीं चलाते, इनको तो रब्बे कायनात चलाता है। मसलन चंद साल पहले बुहैरे अरब से तूफान उठा जिसको साइक्लोन कहते हैं, तो मौसमियात वालों ने कहा कि इतने घंटे, इतने मील फी घंटे की रफ्तार से चल रहा है और 24, 36 या 48 घंटों में कराची के साहिल से टकरा जाएगा। और वहां सारे खरबपति रहते हैं, डिफेंस में सामान बांधने लगे। लेकिन अचानक पता चला तूफान थम गया। अब ये कहेंगे कि मौसमियात वालों को पता ही नहीं है। अरे बाबा, मौसमियात वाले तो ये बता सकते हैं कि हवाएं बादलों को या तूफानी मौजों को धक्का देकर ला रही हैं, उनके हुक्म से नहीं, रब्बे कायनात के हुक्म से। और अब अगर वो ब्रेक लगा दे, वही स्टॉप, अगर वो राइट लेफ्ट डाइवर्ट कर दे, तूफान फिर गया। तो हमें बरसने वाले की शिकायत है, जिनसे मेरे रब ने बचा रखा है उसका भी कभी हमने शुक्रिया अदा किया है? दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर हमारे हिमालय के दामन में हैं और उनके पिघलने का खतरा है, क्योंकि मौसमी हालात आलमी सतह पर बदल रहे हैं। अगर वो पिघल जाएं, आगे कुछ भी नहीं बचेगा। अगर एक वक्त में वो सारे ग्लेशियर पिघल जाएं तो सबको बहा कर ले जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर वो वहां रुके हुए हैं तो कभी आपने शुक्र अदा किया है? वरना गिनती आती है कि 1000, 1200, 1500 डूब गए। अरे भाई 25 करोड़ बच गए, इस पर भी तो शुक्र अदा करो रब्बे कायनात का। ये क्लाउड बर्स्ट हो गया, ये बादल फट पड़े और पानी संभाला नहीं गया। हमें इस कायनात में अल्लाह की जो मस्तूर हिकमतें हैं उन पर गौर भी मोमिन को करना चाहिए। मगर अफसोस है कि हम इल्म के गदागर बने हुए हैं। एक वक्त था कि इल्म की इमामत मुसलमान के हाथ में थी और तारीख ये बताती है, मैं दीनी इल्म की बात नहीं करता, असरी उलूम की बात करता हूं, कि जब किसी कौम के हाथ में इल्म की इमामत आई तो उसने दुनिया की क़यादत की। स्पेन तक, अल्बानिया तक मुसलमानों की हुकूमत थी 700 साल तक। क्यों? कि इल्म का परचम उनके हाथ में था। और जब इल्म का परचम उनके हाथ से गिर गया तो नामो निशान मिट गया। आज ढूंढे से स्पेन में, जिसको हस्पानिया कहते हैं, अंदलुस भी कहते हैं,
کوئی گورو میں مسلمان ملے گا؟ اس لیے ہمیں علم کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیے، دینی علوم بھی اور عصری علوم بھی۔ ان کو سیکھنا، ان سے فائدہ اٹھانا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ابھی 6 سے 10 مئی تک بھارت جو آبادی میں آپ سے 6 گنا، رقبے میں آپ سے 5 گنا، سامان حرب کے اعتبار سے آپ سے 4 گنا، اور ریزرو کے حساب سے فارن ایکسچینج وہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس 10-12 ارب ڈالر، ان کے پاس 600 ارب ڈالر، لیکن اللہ نے مدد کی، اللہ نے کرم فرمایا، ہمارے شاہینوں کو اللہ نے ہمت دی، تو اللہ نے اتنے بڑے دشمن پر غلبہ عطا فرما دیا کہ دنیا ساری حیران ہے کہ ہو کیا گیا۔ کیونکہ مودی کا تو یہ خیال تھا کہ ہم نام و نشان مٹا دیں گے، درس عبرت بنا دیں گے، مگر قدرت نے اسے درس عبرت بنا دیا۔ اس پر بھی عجب، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے پاکستان کی عزت رکھی، پاکستان کے وقار کی حفاظت کی، اسلام کے وقار کی حفاظت کی، اور آج دنیا آپ کو تسلیم کر رہی ہے۔ یہ دنیا کسی پر ترس نہیں کھاتی، آپ کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے، اپنا استحقاق ثابت کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ ثابت کر دیں تو کسی کو انکار۔ پھر جب مجمع کم ہونے لگے تو کہا کہ عمرے کے ٹکٹ بانٹے جائیں گے۔ میں شیخو پورہ گیا، ایک جلسہ، اب وہ خطاب ختم ہوا تو کہا جی ابھی 11 عمرے کے ٹکٹ تقسیم ہوں گے۔ تو چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، میاں صاحب آگے پیٹ پھلا کے بیٹھ گئے، جنہوں نے ٹکٹ کی آفر کی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کس کے لیے آپ پیٹ پھلا کے بیٹھے ہیں، کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو عمرے پہ بھیجنا تھا، تمہیں پتا ہوتا، رب کو پتا تو خود ہی ہے، بھیجنے والے کو پتا ہوتا، جانے والے کو پتا ہوتا، رب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شان جب دکھائی جا رہی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کچھ کہتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں انعام چاہیے، وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہر مسلمان کو عمرہ کرانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کے ہر امتی کو ایک سچا مسلمان بنانا۔ تو آپ اگر ہے تو آپ آئیں، ان دینی مدارس کی سرپرستی کریں۔ کراچی میں ایک اخبار چھپتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کا ماہانہ خرچہ 20,000 روپے ہے، وہ دوسروں کا ہے، ایک طالب علم کا تو سالانہ 2.5 لاکھ ہو گیا۔ وہ کام کر رہے ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے حضرت نے بتاتے ہوئے کہ یہاں کوئی 90 100 ٹکٹ جو ہے بانٹے جاتے تھے۔ ارے بھائی آپ مدرسے میں جاؤ، بولو ایک عالم کا خرچہ میرے ذمے، ایک حافظ و قاری کا خرچہ میرے ذمے،
سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک اللہ کے نام پہ دے دو، بیٹیاں دی ہیں تو ایک اللہ کے نام پہ دے دو، دین کے لیے وقف کرو۔ اگر یہ توفیق نہیں ملی تو جن ماں باپ نے اپنے بچے پال کر یہاں پہنچائے ہیں حافظ قاری عالم بنانے کے لیے، ان کو گود لے لو، ان کا خرچہ اٹھاؤ، اور اس کو احسان مت سمجھو، اس کو اعزاز سمجھو۔ ایک مرتبہ میں فلائٹ پہ آ رہا تھا، ہم میٹنگ میں ایک دوسرے ادارے کے عالم میرے ساتھ تھے، میں نے پوچھا کہ آپ کے معاملات کیسے چلتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ادارے والوں نے کہا کہ لڑکیوں کے مدرسے کے لیے 10 گاڑیاں چاہیے، کوچز۔ میں نے ایک سیٹ کو ٹیلی فون کیا، 10 کوچز چاہیے بچیوں کو مدرسے سے پک اور ڈراپ کرنے کے لیے، وہ جو حافظات، قاریات، عالمات بنتی ہیں۔ اگلے دن مجھے فون آیا کہ مفتی صاحب فلاں شو روم پہ چلے جائیں، اپنے 10 ڈرائیور بھیج دیں، 0 میٹر گاڑیاں اٹھا لیں۔ کہنے لگے کہ مجھے میرے عملے کے لوگوں نے کہا آپ نے شکریہ بھی نہیں ادا کیا۔ کہنے لگے میں نے کہا شکریہ تو اس کو میرا ادا کرنا چاہیے، کم از کم یہ پیسہ تو اس کا صحیح ٹھکانے لگ گیا۔ اور یہاں ناتھواں کہتے ہیں یہ شہر حاجی صاحب کی نظر، یہ چودھری صاحب کی نظر، یہ میاں صاحب کی نظر، اب ذرا جیسے نوٹ نکلیں گے تو ان کی نظر کریں گے نا، اوپر سے تو نہیں آتے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک جگہ ایک مسلمان، ایک یہودی، ایک عیسائی بیٹھے تھے۔ یہودی نے کہا ہم دائرہ کھینچتے ہیں اور سکہ اچھالتے ہیں، دائرے کے اندر آ گیا تو ہمارا ہے، باہر گر گیا تو اللہ کا ہے۔ عیسائی نے کہا ہم بھی دائرہ کھینچ کے اچھالتے ہیں، باہر گر گیا تو ہمارا ہے، اندر آ گیا تو اللہ کا ہے۔ مسلمان نے کہا کہ ہم بھی دائرہ کھینچ کر اچھالتے ہیں، اوپر ہی رہ گیا تو اللہ کا ہے، نیچے آ گیا تو ہمارا۔ یہ دین کو سمجھو، دین کے تقاضوں کو سمجھو، ترجیحات کو سمجھو۔ مجھے بتایا کہ بھئی یہ علاقے جو ہیں ماشاءاللہ ہر گھر کا 1-2 فرد باہر ہے، تو جو باہر والے بھی سن رہے ہوں تو تم باہر گئے ہو دنیا سجانے، رچانے اور بسانے کے لیے، تو جو کما رہے ہو اس میں آخرت سجانے کے لیے بھی کوئی حصہ نکال دیا کرو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اور یہ خود قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے مومنو اپنی خوشی سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تمہاری موت سر پر آ کر کھڑی ہو۔ اور پھر فیقول، پھر کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ چند سیکنڈ مہلت مل جائے، کس لیے؟ فاصدق، تاکہ میں صدقہ کر لوں، کیونکہ وہ ملکیت تو ختم ہو رہی ہے۔ لیکن پھر وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اذا جاء اجلہم، جب مقررہ وقت آ گیا، تو جو مہلت ہے اسے غنیمت سمجھو،
اور دین اور اہل دین کے ساتھ جڑ کر رہو۔ پیری مریدی بھی بہت ہے، کیا بات ہے، لیکن پیری مریدی ہے کس لیے یہ پتہ نہیں ہے۔ بیعت کا لفظ سنا ہے نا، میں نے فلاں کی بیعت کر لی، تو یہ جو آپ کا بے ہے، زمینوں کا مکانوں کا لین دین کرتے ہو، یہ دونوں لفظ ایک ہی ہیں۔ بے کے معنی خرید و فروخت کرنا، تو جس کو تم بیعت سمجھتے ہو، نہ پیر کو معنی معلوم نہ مرید کو معنی معلوم۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی سودا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، حالانکہ نہ جان ہماری اور نہ مال ہمارا۔ جان کس کی ہے؟ اللہ کی۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ فرمایا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں جنت دوں گا۔ کبھی رب سے سودا کیا ہے؟ یہ سوچ کر تو یہ بیعت کے معنی بک جانے کے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جو بک جائے مصطفیٰ کے نام پر اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی غزوہ تبوک میں نہ جا سکے۔ آج جائیں گے، کل جائیں گے، ہمارے پاس 4 سواریاں ہیں، کیش کر لیں گے، پہنچ جائیں گے، لیکن کرتے کرتے رہ گئے۔ جب مسلمان واپس آئے تو میرے آقا کا طریقہ یہ تھا کہ گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی میں آتے تھے، 2 رکعت نوافل پڑھتے تھے، پھر بیٹھ کر اہل مدینہ کے احوال معلوم کرتے تھے، اور جو لیفٹ بیہائنڈ، پیچھے رہ جانے والے، ان سے پوچھتے کہ تم کیوں نہیں گئے جہاد میں؟ تو قرآن میں اللہ نے پہلے بتا دیا کہ پیارے حبیب، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو یا تذرون الیکم، عذر پیش کریں گے، بیمار تھا، بیوی بیمار تھی، بچے بیمار تھے، سفر پہ گیا ہوا تھا، فلاں کیا ہوا تھا۔ اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس جائیں گے، قل لا تعتذروا، اے حبیب ان سے کہہ دیں کہ کوئی عذر بہانے کی ضرورت نہیں ہے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے اندر کی باتیں رب نے ہمیں بتا دی ہیں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں عمل کی میزان پر پرکھیں گے۔ تو 80 اور کچھ لوگ تھے تو جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے ان کو چھوڑ دیا حضور نے۔ فرمایا کہ ہم ظاہر پر فیصلہ کریں گے، وَإِلَى اللَّهِ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ، باطن کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ 3 صحابہ تھے جن کے میں نے نام لیے، انہیں عرض کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوتاہی تھی، سستی تھی، اور رہ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اب تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ وہ نماز پڑھنے آتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی طرف دیکھتے تو حضور منہ پھیر لیتے، ہم کسی اور طرف دیکھتے تو حضور ہمیں دیکھتے۔ کچھ دنوں کے بعد
فرمایا کہ اب یہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتے نماز میں. پھر کچھ دنوں کے بعد فرمایا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے جدا ہو جائیں. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ دو نے تو کہا کہ ہم بیوی کے بغیر گزارا کیسے کریں گے, روٹی کون دے گا؟ کہنے لگے مجھے ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور سے عرض کروں کہ یا اللہ گزارا کیسے ہوگا. کہنے لگے کہ جو ہمارے جگری دوست تھے ہم بلاتے تو وہ پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں تھے, جو جان قربان کرنے والے تھے. کیوں کہ دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اب ان سے تعلق ختم تو ختم, چاہے بھائی ہو, چچا ہو, بھتیجا ہو, چچا زاد ہو. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آیا مدینے میں, کعب کے بارے میں پوچھتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. تم کیسر جو سپر پاور تھی, ہمارے بادشاہ نے کہا ہے, روم کے بادشاہ نے ہمارے پاس چلے آؤ, رشتہ دیں گے, دربار میں بٹھائیں گے, عہدہ دیں گے, اعزاز دیں گے, اکرام دیں گے. تمہاری تو بڑی انسلٹ کر دی ہے. کہنے لگے میں دھاڑے مار کر رونے لگا. تو کسی نے پوچھا کہ کعب کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں اس لیے دھاڑے مار کے رونے لگا کہ ایک کافر نے میرے بارے میں یہ کیسے گمان کر لیا کہ میرے ایمان کو خریدا جا سکتا ہے. آج پوری امت کے کوئی قیمت ہے؟ 80-90 لاکھ یہودی اور 2 ارب مسلمان, اور جو غزہ میں حشر ہو رہا ہے, تو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر انمول کر دیا. کہ جب اللہ کے رسول اور اللہ کے ہاتھ بک گئے تو قیمت لگتی ہے. پھر ایک دن کہنے لگے کہ آواز آئی کہ کعب سنو, اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. کہنے لگے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا, قمیص تھی وہ بھی اس کو دے دی. میں نے کہا میں گیا حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اب یہ بلاوا آپ کی طرف سے آیا ہے یا رب کی طرف سے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ رب کی طرف سے آیا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. تو ان کے ایمان کی قدر یہ تھی کہ سلطنت لوگ ایمان خریدنے کے لیے دیتے تھے. آج 57 سلطنتیں ہیں لیکن کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کوئی فلسطین کے مسلمانوں کو سہارا دینے والا نہیں ہے. بھوک سے تڑپ تڑپ کر بچے, بوڑھے, عورتیں شہید ہو رہے ہیں. سارا شہر برباد کر دیا گیا ہے اور امت کی غیرت و حمیت کا جنازہ نکل گیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن میں ہے, اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک, اے پیارے حبیب جب آپ کے پاس مومنات صحابیات آئیں بیعت کرنے کے لیے, سودا کرنے کے لیے,
تو ان کو بتاؤ کہ یہ سستا سودا نہیں ہے، اس کی ٹی او آرز ہیں، جیسے کہتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، ٹرمز آف ریفرنس، اس کی شرائط ہوں گی۔ آپ فرمائیے پیارے حبیب، اگر مومنات بیعت کرنے کے لیے آئیں تو 6 شرائط پیش کریں۔ الا اللہ یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر ناجائز بہتان نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور نیک باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ 6 پوائنٹ ایجنڈا اگر ان کو قبول ہے تو فبایعہن، ان کی بیعت لے لے۔ آج کسی پیر کے پاس ایجنڈا ہے؟ تو تبدیلی نہیں آ رہی نا۔ اگر ایجنڈا ہو تو انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، مگر مرید سے پیمان وفا تو وہ لے جو خود اللہ کے مصطفیٰ کے پیمان وفا پر کھڑا ہو۔ اگر خود ہی فارغ ہے تو کس منہ سے مرید سے کہے گا؟ اس لیے امام اہل سنت نے شیخ طریقت کی بھی کوالیفیکیشن لکھی ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے ورنہ وہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں۔ تو اہل سنت و جماعت کو اپنے اندر ایک اصلاحی تحریک کی ضرورت ہے۔ جو رنج دیا اپنوں نے دیا مجھ کو، غیروں سے مجھ کو شکایت نہیں ہے، میں تو اپنوں کا گلہ کر رہا ہوں جن سے ہمارا واسطہ ہے۔ ہم نے عمل کو چھوڑ دیا، بس رات سال میں ایک جلسہ کرو، نوٹ پھینکو ناخوانوں قوالوں پر، اور پیر کون؟ کوئی کتے والی سرکار، کوئی گھوڑے والی سرکار، کوئی کبوتر والی سرکار۔ تو ہمیں کتاب و سنت والی سرکار چاہیے، شریعت والی سرکار چاہیے، جو شریعت کے جادہ مستقیم پر چلائے۔ اس لیے مسجدیں آباد نہیں ہیں، باہر بھی مسجدیں ہمارے بناتے ہیں، آباد کوئی اور کرتا ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ ایک اصلاحی تحریک برپا کریں۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ آج کل بلیک میلنگ کرتے ہیں اہل بیت کے نام پر، سادات کے نام پر۔ کسی بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کرنا، شان بیان کرنا، مرتبہ اور مقام بیان کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس سے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، قلب کو، روح کو تسکین ملتی ہے۔ یہ تاریخ کے کسی بھی دور میں اہل سنت کے درمیان اختلافی مسئلہ نہیں رہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی شریعت کی کسوٹی پر پرکھے جائیں گے، آپ بھی پرکھے جاؤ گے۔ لیکن جس ہستی کی تعظیم کرو، تکریم کرو،
حد شرع کے اندر کرنی ہوگی. ریڈ لائن کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے اپنے بارے میں فرمایا لا تطرونی یا لا تأترونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم. جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں مبالغہ کیا اور مقام نبوت سے اٹھا کر اسے مقام الوہیت میں پہنچا دیا، خدا اور خدا کا بیٹا بنا لیا. فرمایا خبردار، میرے بارے میں ایسی مبالغی کی اجازت نہیں ہے. انی عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. تو جب اللہ کے نبی کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں، سید الانبیاء کے بارے میں، خاتم النبیین کے بارے میں شریعت کی ریڈ لائن کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے؟ نہیں، حد شرع میں. مگر اگر کوئی اہل بیت کی شان بیان کر کے صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً اصحاب رسول کی توہین کرے گا تو یہ ادنا درجے میں بھی قابل قبول نہیں ہے. علماء کو ہمت پیدا کرنی چاہیے، عقیدے پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ پوری قوم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ آپ کے قدم ڈگمگا نہ جائیں. مجھے اس قوم سے کوئی گلہ نہیں ہے. جہاں بھی میں نے ملک کے اندر، ملک سے باہر پیغام دیا، لوگوں نے سنا ہے، مانا ہے. تو علماء کو بھی چاہیے، علماء نعت خوانوں سے ڈر جائیں، قوالوں سے ڈر جائیں. خلاف شرع شعر. ایک مرتبہ میں یہ جہلم سے آگے ایک پیرخانہ، بہت اصرار کیا مجھے کراچی سے بلانے کے لیے. میں نے کہا بابا خرچہ بھی آئے گا اور تقریر میری آپ کے خلاف ہوگی، پھر آپ کے مرید بھی ناراض، آپ بھی ناراض. کہنے لگے نہیں جو آپ مرضی کہیں. میں نے کہا میرے آنے سے پہلے نعت خوانوں کو فارغ کر دینا. جب میں آ کے بیٹھا تو نعت خوان کہتا ہے سجدے کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف. تو پہلے پیر صاحب نے نوٹ نکالے، پھر مرید اٹھے. میں نے مائک پکڑا، میں نے کہا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میرے سامنے نہیں کھڑا کرنا. یہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ سجدے کی کمائی کچھ بھی نہیں ہے، بس طیبہ کی گدائی کافی ہے. تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ، اگر طیبہ کی گدائی سجدے کی کمائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے بتاؤ. طیبہ کے آقا نے کیا کیا ہے کہ وہ پیشانیاں جو پتھر کے بت کے سامنے جھکی ہوئی تھیں وہاں سے اٹھایا اور رب کائنات کے سامنے جھکا دیا. تو طیبہ کی گدائی تو سجدے کی کمائی ہی تو ہے. لیکن جب پیر کو بھی پتہ نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے تو مرید کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ ایک جگہ ایک شعر پڑھا، اپنی محبت کی تقسیم یوں میں نے، جبیں خدا کے لیے دل مصطفیٰ کے لیے. میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ. بندے میں یہ حوصلہ، یہ جسارت کہ رب کائنات سے کہے کہ جب تیرے سامنے سجدے میں پیشانی ٹیکتا ہوں تو پیشانی تو تیرے سامنے ٹیکتا ہوں، دل کہیں اور ہوتا ہے. یہ سجدہ تو میرے آقا نے نہیں سکھایا. میرے آقا کا سجدہ کیا تھا؟ اللہم سجد لکا سوادی و خیالی. اے اللہ، جب میں تیری توفیق سے تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں تو میرا قالب بھی جھکتا ہے، میرا قلب بھی جھکتا ہے. یہ تقابل کس نے سکھایا کہ مصطفیٰ اور رب مصطفیٰ کا تقابل کرو؟
یہ تو اللہ کے پیارے مصطفیٰ نے کہیں نہیں سکھایا. اس لیے دینی تربیت کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، اور بزرگوں کو بھی ضرورت ہے جو میری عمر کے ہیں. شرم نہیں کرنی چاہیے. بعض صحابہ وہ ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا. بعض صحابہ نے جوانی میں، بعض نے بڑھاپے میں، بعض نے 60 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اور دین سیکھا. آج بھی اگر کسی کو جنازہ نہیں آتا تو آ کے حضرت کے پاس بیٹھو کہ مجھے نماز جنازہ سکھا دیں، نماز سکھا دیں، مسائل سکھا دیں، دین کی تعلیم سیکھیں. بڑھاپے میں دین سیکھنا سنت مصطفیٰ اور سنت صحابہ ہے. ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. تمام حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. ابھی ختم شریف پڑھا جائے گا اور اس کے فوراً بعد اسی جگہ پر آپ کو جو لنگر شریف ملنا ہے وہ مل جائے گا. آپ میں سے کسی نے بھی اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ قاری کاشف صاحب آپ تشریف. جناب آپ تشریف. اچھا قبلہ آپ بیٹھیں. مسجد